کوئی ایک رتی برابر بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. بس شور مچانا. اور یہ پی ٹی آئی سے سیکھی ہوئی بات ہے کہ جب آپ ہار رہے ہو تو دھاندلی کا شور مچا دو. جو الٹی گنتی کے باتیں کی جا رہی ہیں، جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں، اب اس میں واضح طور پہ ان کو اپنی کارکردگی نظر نہیں آتی. بسم اللہ کریں، سٹارٹ کریں استعفوں سے. دیں، صدر صاحب بھی دیں، یہ بھی دیں، چیئرمین سینٹ بھی دیں، ڈیپٹی اسپیکر بھی دیں، گورنرز بھی دیں. پھر یہ ہمارے پہ نہ کہا جائے صرف آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. بلو دا بیلٹ جو ہے وہ چیئرمین پہ اٹیک کیا گیا. ہم اسی تنخواہ پہ کام کریں گے تو آپ کی تو تنخواہ ہی نہیں رہی. اتنے سال یہ اکٹھے رہے، پھر بھی سسٹم وہی رہا، تباہ کر کے رکھ دیا اور بھی مزید. 27 ستمبر کو ہم لانگ مارچ نکالیں گے. اٹ واز دا رائٹ ٹائم. شوکت صحیح صاحب، یہ صورتحال آپ تو دیکھ رہے ہیں. ویسے تو تحریک انصاف بڑی آسانی سے آزاد کشمیر سے ہٹ گئی، اور آبویسلی اگر ہوتی تو شاید میدان میں ہوتی تو آپ لوگوں کو بھی شاید یہی تحفظات ہوتے دھاندلی کے نتائج کے. اسی لیے آپ نے سوچا کہ ہم باہر بیٹھ کر یہ آپسی گولہ باری دیکھیں لفظوں کی. ویلکم ٹو ڈائیلاگ، میں ہوں اقرا حارث. اس وقت حکومت تنازعات اور سخت مسائل کا شکار ہے، کیونکہ ایک طرف حکومت کو اپوزیشن کے احتجاج، اتحادیوں کے تحفظات اور اپنے ہی بعض اہم رہنماؤں کے نظام سے متعلق سخت بیانات کا سامنا ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف 27 ستمبر کے احتجاج اور لانگ مارچ کی تیاری کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات اور ممکنہ سیاسی انڈرسٹینڈنگ کی خبریں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی بھی وفاقی حکومت کے بارے میں اپنے لہجے میں مسلسل سختی پیدا کر رہی ہے. سوال یہ ہے کہ حکومت واقعی اتنے دباؤ کے باوجود اپنی مدت پوری کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا سیاسی منظرنامے میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ آج کے پروگرام میں انہیں موضوعات کریں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب. بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کے وقت کا. سر، پاکستان، سعودی اور ترکیہ کے درمیان یہ جو ایک دفاعی پیکٹ ہوا ہے، اس میں پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن میں تو اضافہ ہوا ہی ہے، لیکن میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان پہلے بھی ایک دفاعی معاہدہ تھا، تو کیا وہ دو طرفہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ یہ تیسرا معاہدہ ہوا ہے جس میں ترکیہ اب شامل ہوا ہے تیسرے فریق کے طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ اقرا صاحبہ. اقرا صاحبہ، بالکل یہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور الحمدللہ بہت ہی ایک بڑا دن کل مکہ ایگریمنٹ کے حوالے سے تھا، اور تینوں دوست بردر ممالک ترکیہ، پاکستان اور سعودی عربیہ الحمدللہ ایک ان کا جوائنٹ ایگریمنٹ ہوا دفاعی حوالے سے. اور وہ واضح طور پہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا پرانا ایگریمنٹ ختم ہو گیا، تو بالکل بھی نہیں، وہ بھی سٹینڈ کرتا ہے، اور اس میں انکلوژن ہوتی رہے گی. دیگر ممالک بھی ہیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور واضح طور پہ جو کامیابی پاکستان کو معرکہ حق کے بعد، بنیان مرصوص کے بعد، اور جو پاکستان کی سٹینڈنگ ہے فی الوقت ود ان دا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر، تو کئی ممالک ہیں وہ بہت متاثر ہیں، اور وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو مزید سے مزید مضبوط بنائیں، اور اس میں جو ہے جدت بھی آنی چاہیے. تو واضح طور پہ وہ ایگریمنٹ سٹینڈ کرتا ہے. ہمارے بھائی ملک سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ اسی طرح ہے. اس کے ساتھ جو انکلوژن ہے وہ ترکی کے ساتھ ہوئی ہے، اور بالکل یہ ایک اوپننس ہے، ایک خواہش بھی ہے دیگر مسلم ممالک کی طرف سے، دوست ممالک کی طرف سے، کہ وہ بھی ایک اپنی دفاعی جو انگیجمنٹ ہے اس کو مزید فعال کریں، اور مزید جو ہے اس کو مضبوط اور بہتر بنائیں. بالکل صحیح. اچھا عقیل صاحب، اس سے افریقی معاہدے کے اہم نکات اور خد و حال کیا ہیں؟ کیا یہ پچھلے دفاعی معاہدے سے کچھ مختلف ہے؟ اس میں کچھ نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں؟ اور جس طرح یہ کہا گیا ہے بڑا کلیئرلی کہ ایک ملک پر اگر حملہ ہوا تو وہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا، تو اس پیکٹ کے تحت عملی اور دفاعی ذمہ داریاں کیا ہوں گی اس ملک کی؟ دیکھیں، واضح طور پہ تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو ایک تو مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کی کوئی کانٹورز جو ہیں یا اس کے جو کووننٹس ہیں وہ اوپنلی شیئر کروں. یہ واقعتاً ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اور واضح طور پہ جب سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ ہوا تھا، اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ، اس کی بھی نکات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کابینہ میں اس کی اپروول دی، اینڈ وہ باقاعدہ سے ہوا. لیکن کچھ سینسٹیوٹیز انوالو ہوتی ہیں، اس حوالے سے اتنا تو ڈیپر اس میں نہیں جایا جا سکتا. لیکن سرفیس لیول پہ رہتے ہوئے میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ مختلف دیکھیں ہماری جو ہیں ایکسپرٹیز ہیں، پاکستان کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں، ترکی کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں، سعودی عربیہ کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں. تو ان سب کو جو ہے ملا کے، اور بالکل
ایک ریجن کے حوالے سے اور خطے کے حوالے سے جو ایک ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا دیکھا جا رہا تھا کہ اس کی ضرورت بھی تھی. اور جنرلی اگر دیکھیں تو مسلم امہ کے حوالے سے، مسلم دنیا کے حوالے سے، مسلم ممالک کے حوالے سے یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور ایک پہ حملہ خدا نہ خواستہ وہ سب پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اور یہی ایک جو افینٹی ہے ترکیے کی، پاکستان کی اور سعودی عربیہ کی آپس میں، تو یہ ایک نیچرل الائنمنٹ ہے. اور بالکل اس کو دفاعی حوالے سے جو ہے ہم مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے دیگر جو ایکسچینجز ہیں، جس طرح ٹریننگز کے حوالے سے، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور نیوی وہ جا کے ٹرین بھی کرتے ہیں مختلف دوست ممالک، جیسے سعودی عربیہ میں آلریڈی ٹریننگز ہوئی بھی ہیں. اسی طرح ترکیے کے ساتھ بھی ہمارا ڈیفینس کوآپریشن، ڈیفینس جو معاملات ہیں وہ بھی آپ سمجھتی ہیں، بہتر سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی جوائنٹ ٹریننگز ہوتی ہیں. تو یہ جوائنٹ ٹریننگز بھی ہیں، جوائنٹ ایک کہہ لیں فرنٹ بھی ہے فار combination of the three great countries with their own expertise. تو وہ ایک کلیکٹیولی جو ہے ریجن کے حوالے سے ایک اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے اینڈ ریجن ایٹ لارج، تو ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے یہ بڑا ایک خوشائن اور بڑی ایک زبردست چیز ہے جو ہوئی ہے. اچھا عقیل، اس دفاعی پیکٹ میں پاکستان کو ٹیکنیکل اور اسٹریٹجک سطح پر کیا حاصل ہوگا؟ اب تو ویسے انٹرنیشنل جرائد یہ تو لکھ ہی رہے ہیں کہ جو اس خطے میں وار جو ہوئی ایران اور امریکہ کے درمیان، اس میں پاکستان نے فیسیلیٹیٹر میڈیٹر کا کردار ادا کیا. تو پاکستان اب ایک خطے میں ایک واحد ایسی اینٹی ہے جو ڈائلاگ کے لیے اوپن ہے ٹو ایوری ون، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ ایران ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، اور تینوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر ایک مضبوط تعلق قائم کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا اہمیت سمجھتے ہیں جو اس معاہدے کے بعد پاکستان کو ایج ملے گا؟ دیکھیں، آلریڈی جس طرح میں نے کہا کہ ڈیفینس کوآپریشن آلریڈی ہماری جو ہے اسٹریٹجکلی ترکیے کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ چل رہی تھی، اور ایک اگریمنٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، وہ اسٹینڈ کرتا ہے. بٹ اس میں اور زیادہ جدت آئے گی ڈیفینس کوآپریشن کے حوالے سے، سیکیورٹی کوآپریشن کے حوالے سے، اور ایک دوسرے سے سیکھنا ہے، ایک دوسرے سے شیئر کرنا ہے معاملات. تو اس پہ ایک خطے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ بھارت میں تو آپ دیکھیں کہ صفحہ ماتم بچ چکی ہے. وہاں پہ مودی سرکار جو ہے وہ جاتی رہی ڈگر ڈگر، اور کون سا کونا جو ہے دنیا کا انہوں نے نہیں چھوڑا، اور ادھر ایوارڈز بھی لیے، شوقیہ قسم کے ایوارڈز. لیکن حاصل رسول کیا ہوا؟ اب وہاں کی عوام کہہ رہی ہے کہ بھارت کے اندر جو ہے یہ ایک چیخ و پکار ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ اتنے قریب ہیں کہ انہوں نے ایک جوائنٹ ڈیفینس اگریمنٹ کیا. اور مکہ ڈکلیریشن کے حوالے سے، مکہ جوائنٹ ڈیفینس اگریمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہیں، وہاں پہ تو راتوں کو نیند نہیں آ رہی وہاں کے لوگوں کو، اور وہ بالکل ایک بے چینی ہے، ہجانی کیفیت ہے وہاں پہ پائی جاتی ہے. اور رائٹلی سو، بیکاز جتنا پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی کوششیں کئی سالوں سے بھارت کی تھیں، اتنا ہی الحمدللہ جو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے، دونوں نے پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار اور پاکستان کو اس مقام پہ الحمدللہ پہنچا دیا ہے. اب فرام ناؤ دس پوائنٹ فارورڈ اٹس گوئنگ ٹو بی آنورڈز اینڈ اپورڈز. اچھا، تحریک انصاف کی 27 ستمبر کی احتجاجی کال، مولانا فضل الرحمان کی آل پارٹیز کانفرنس کی بات، محسن نقوی کا نظام کے کولیپس ہونے کی بات اور ریسیٹ کی بات، سب سے زیادہ دباؤ کس چیز پر وفاقی حکومت محسوس کر رہی ہے؟ دیکھیں، دباؤ تو نہیں ہے، اور میں بڑا فرینکلی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ چلتی رہتی ہیں. جہاں تک ریفارمز کی بات ہے، بالکل ریفارمز ہونے چاہیے، ریفارمز وقت کی ضرورت ہیں، لیکن ایک ڈسکشن اس پہ ہونی چاہیے، گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، تاکہ آرائے عوام کی بھی، آرائے ایمیننٹ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس پہ اپنی آراء دیں، اور اس کے بعد پھر آگے پروسیڈ کیا جائے. اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی یہ بات چیت کا کلچر جو ہے مزید بہتر ہونا چاہیے کہ اپنے ممبرز کی رائے اور اسی طرح جو ہے وہ پوچھا جائے کہ آپ کس چیز کو جو ہے، کیونکہ جمہوریت تو یہی ہے، اور جمہوری حوالے سے ہی فیصلے اگر ہونے ہیں، کرنے ہیں، تو یہ انکلوژن ہونا ضروری ہے. اور اس حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے اندر پہلے ڈسکشن کریں، اس کے بعد جو ہے پھر ایک ڈسکشن پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں بھی ہو، اور پھر جو کنسنسس کے ساتھ، اور ایک دیکھیں آپ کو
اس پہ کنسنسس ہونا ضروری ہے، کیونکہ بغیر کنسنسس کے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تو بات چیت ہو اور یہ پروسیس سٹارٹ ہو، جو کہ میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کانورسیشن کا آغاز ہوا. آپ ہی کے شو پہ میں نے کتنی دفعہ کہا، میں نے کہا ایک بات چیت کا آغاز ہوا تھا ان ٹاپکس آف نیشنل انٹرسٹ، اور جو عوام کی بہتری کے ٹاپکس ہیں، جو سبجیکٹس ہیں، اس کے لیے بات چیت ہونا شروع ہوئی تھی، لیکن وہ پھر صد موری کا شکار ہوئی، اور پھر اب جو ہے وہ دوبارہ بات چیت شروع ہوئی ہے. تو ریفارمز وقت کی ضرورت ہیں، بالکل ہونے چاہیے، لیکن اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت، اس کی کرنے کا طریقہ، یا کن چیزوں پہ جو ہے اتفاق رائے قائم ہو سکتا ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عقیل صاحب، گرینڈ ڈائلاگ اگر آپ انیشیٹ کرانا چاہتے ہیں آفٹر ڈسکسنگ ان بٹوین یور اون پارٹیز، تو یہ گرینڈ ڈائلاگ کون انیشیٹ کرائے گا؟ حکومت کرائے گی، اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیں گے، عوامی سطح پر کوئی ڈائلاگ بلانا چاہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں سول سوسائٹی تو آلریڈی اس ساری صوبوں والے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بات کر رہی ہے، معاملے کے اوپر بات کر رہی ہے. وہاں پہ تو مختلف جگہوں پہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں، مختلف ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں، اور مختلف جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز، اس کی ریپریکاشنز، اس کے فوائد، یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور اوور آل اگر دیکھیں تو ایک آئیڈیا فی الوقت تک کی جو ڈسکشن ہے، جو بات چیت ہے، اس میں خیر مختلف کیا عوام نے اس کا. پولیٹیکل پارٹیز بالکل اپنے اندر پہلے بات چیت کریں، اور اس کے بعد پھر حکومت ہی نے جو ہے وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ امنگس پولیٹیکل پارٹیز وہ بلانا ہے، اور بلا کے تو پھر بات چیت ہونی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی اپوزیشن ہوگی. اپوزیشن کے دیکھیں نا، اپوزیشن نہ آنا چاہے، نہ بیٹھنا چاہے، تو اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اپوزیشن کو دعوت ضرور ہوگی. اپوزیشن آئے، بیٹھے، لیکن اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فرد واحد جو سزا یافتہ ہو، جو جیل میں ہو. واضح طور پہ ان کی قیادت موجود ہے، جو لوگ پارلیمان میں ہیں، جو لوگ سینٹ میں ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، جو اس کے علاوہ ہیں ان کی پارٹی کے لوگ جو کسی ہاؤس کے ممبر نہیں ہیں، تو وہ بات چیت ہو ان سے، اور انگیجمنٹ ہو، تاکہ اس پہ ان کی رائے بھی آئے. کیونکہ جو ہاؤس کے اندر بات چیت ہوتی ہے آف دا ریکارڈ، کئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں نے اس ٹائم بھی کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. اور وہ خود ان کے لیڈر کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے، ان کی پارٹی کے لوگوں کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے. تو اس پہ تو لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اٹس اے لانگ ٹائم کہ خان صاحب سے کوئی ملاقات اور کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، سو فی الحال تو وہ کہتے ہیں اسٹینڈ اسٹل ہے اور ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو پہلے تو آپ کو ان کی ملاقات کرانی پڑے گی خان صاحب سے، جو آپ کروا نہیں رہے. دیکھیں، ملاقات کا آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی. ملاقات کیوں بند ہوئی، کیسے بند ہوئی، اس کی وجہ پی ٹی آئی خود ہے، پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اور ان کی فیملی ہے. اور واضح طور پہ جب آپ ایک عدالت کا آرڈر نہیں مانتے، آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں، اور ایک نہیں متعدد بار وائلیٹ کرتے ہیں اقرا صاحبہ، اس کے بعد پھر آپ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اڈیالہ کے باہر بنا دیتے ہیں، تو پھر ان حالات میں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ کیا ان لوگوں کے رائٹس نہیں ہیں جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں گورکھپور میں یا اڈیالہ اس روڈ پہ، جن کے کاروبار ہیں وہاں پہ، جن کی بزنسز ہیں، آپ بالکل ان کی زندگی جو ہے مفلوج بنا دیتے ہیں. اور جن لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہے وہاں سے، یا وہاں سے آنا جانا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے، اسی ملاقات کے حوالے سے یہ متعدد اپلیکیشنز اور پٹیشنز ہائی کورٹ لے کے گئے ہیں، اور ہائی کورٹ میں واضح طور پہ اب وہ رپورٹ بھی جمع ہو چکی. جیل سپرنٹینڈنٹ نے بتا دیا کہ یہ جو یہ دیگر جو قید تنہائی کی بات کرتے ہیں، یا یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں. واضح طور پہ تمام تفصیلات کے ساتھ ایک رپورٹ جمع ہوئی ہے، جس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو اسپیکنگ آرڈر ہے وہ پاس ہو جائے گا. اور ملاقات جو ہے، عدالت اگر اس کی چیز کی اجازت دیتی ہے تو ہم کیوں نہیں کروائیں گے، لیکن اسی عدالت کا آرڈر وائلیٹ ہوا ہے، کم از کم اس کو بھی اکاؤنٹ فور کرنا چاہیے، اور اس کو بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کتنی دفعہ وہ میڈیا سے گفتگو والا جو کہا کہ ہم نہیں کریں گے، اور سلمان قمرائے صاحب نے انڈرٹیکنگ دی، اور پھر اس کو وائلیٹ کیا گیا ایک سے زائد مرتبہ. بالکل صحیح. عقیل صاحب، تھرڈ پارٹی آڈٹ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کے وزراء کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے؟ محسن نقوی صاحب بھی کہتے ہیں تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایبسولوٹلی لینا چاہیے، اور اس کی وجہ ہے کہ جو وزیر پرفارم کر رہا ہے اور جو محنت کر رہا ہے اس کی بھی ہونی چاہیے، جو نہیں کر رہا ہے، جو کم کر رہا ہے، اس کو بھی جو ہے کم از کم ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم اپنے اندر، احتسابی کا جو ایک میکینزم ہے، جو کہ وزیر اعظم کرتے ہیں، وہ واقعتاً جو ہے ہر وزیر کی پرفارمنس ایویلویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر ایویلویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور واضح طور پہ جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں منسٹری میں،
منسٹرز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے تبھی یہ تمام معاملہ ہوگا. تھرڈ پارٹی آڈٹ بالکل ہو, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ کس منسٹری کی, کس وزیر کی اور کس ڈپارٹمنٹ کی کیا کارکردگی ہے اور کہاں جو ہے وہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور کس نے کتنا پرفارم کیا. تو میں تو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ بالکل تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہونی چاہیے, آڈٹ ہونا چاہیے, اور جو کام کیے گئے ہیں اس پورے سال میں وہ واضح طور پہ سامنے رکھنے چاہیے. صحیح سر, اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے اور انفیکٹ آپ کے اتحادی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جبر اور دھاندلی کے ذریعے ووٹ چھینے گئے. نون لیگ کے پاس آبویسلی اب اس طرح کی ایلیگیشنز کا کیا جواب ہے, اور اس الزامات یہ آپ کے فیک ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی دلائل یا شواہد اس حوالے سے موجود ہیں؟ کیونکہ بلاول صاحب بھی بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دلائل ہم نے کئی مرتبہ دیے, ہم نے ان کو بتایا کہ جی بتائیں, لے کے آئیں. 4 سیٹوں کا مسئلہ ہوا میر پور میں, ہم نے کہا بالکل آئیں, بیٹھیں بات کریں. بیٹھے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو 2 سیٹیں تھیں, پھر 2 میں سے بھی ایک, اور ایک وہ جس پہ ان کا اپنا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا. اسی طرح مظفر آباد میں بھی انہوں نے یہی کیا. دیکھیں صبح سے ایک الاغ اراپنا دھاندلی ہوگی, کچھ حاصل حصول نہیں ہوا, نہ کوئی ثبوت, نہ کوئی ایویڈنس, کوئی ایک رتی برابر بھی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. بس شور مچانا, اور یہ پی ٹی ایس سے سیکھی ہوئی بات ہے کہ جب آپ ہار رہے ہو تو دھاندلی کا شور مچا دو اور کہو جی دھاندلی ہوگی. اس طرح نہیں چلتا, اس طرح معاملات نہیں چلتے. اور اصل میں جو الٹی گنتی کے باتیں کی جا رہی ہیں, جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں, اب اس میں واضح طور پہ ان کو اپنی کارکردگی نظر نہیں آتی. ہم نے تو لوگوں سے ووٹ مانگا, پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کیا آزاد جموں و کشمیر کی عوام نے ان دونوں مراحل میں, اور تیسرے میں بھی انشاءاللہ وہ کریں گے. ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے اپنی حکومت وہاں پہ بنائیں گے, جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو مکمل کریں گے. لیکن نہ کارکردگی دکھاتی ہے پیپلز پارٹی, نہ اپنی کارکردگی پہ بات کرتی ہے. بس وہ حق حاکمیت, حق ملکیت, بھئی کون سی آپ حق ملکیت دینا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ تو وہاں پہ مالک ہیں, اس کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے, اور وہاں پہ ہم پاکستانی شہری جا کے آزاد جموں کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتے, نہ وہاں پہ کوئی پراپرٹی بائی کر سکتے ہیں. تو ان کا اپنا ایک قانون ہے, ایک آئین ہے, ایک سسٹم ہے, اس میں جو ہے یہ کہتے ہیں جی حق ملکیت آپ کو دیں گے. حق ملکیت تو ان کے پاس آلریڈی ہے. تو بالکل یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے جو کر دی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلاول صاحب کا غصہ اتنا بڑھ جائے کہ وہ وفاق سے اپنا جو اتحاد کی سپورٹ ہے وہ بھی پیچھے ہٹا لیں؟ دیکھیں یہ تو ان کی اپنی جماعت کا فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئینی عہدے ہیں, سب سے پہلے تو وہ چھوڑیں. اگر سپورٹ وفاق کو نہیں دینی اور کہا جاتا ہے کہ وفاق جو ہے ہماری وجہ سے کھڑی ہے, تو پہلے تو بسم اللہ کریں, سٹارٹ کریں استعفوں سے. دیں, صدر صاحب بھی دیں, یہ بھی دیں, چیئرمین سینٹ بھی دیں, ڈیپٹی اسپیکر بھی دیں, گورنرز بھی دیں. پھر یہ ہمارے پہ نہ کہا جائے صرف آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں. آپ اس حکومت کا حصہ ہیں, آپ پہ ذمہ داری بھی اتنی عائد ہوتی ہے. کوئی قانون سازی, کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز ہم ان کی اجازت, ان کے اپروول کے بغیر نہیں کرتے. ان کو آن بورڈ لیتے ہیں. یہ تو سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اتحادی ہیں, ہمارا آپ کے فال آف برڈن میں اور آپ کی کارکردگی پہ جو بھی ہے اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. دیکھیں یہ جو تمام قانون سازی کے معاملے ہوتے ہیں, آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتے اور نہ ہوتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہم وہ دیکھیں نا, ہاؤس کے معاملات دونوں ہاؤسز کے ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے. ان کو آن بورڈ ہم لیتے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں, اور اسی حوالے سے پھر ایک اگلا لائحہ عمل طے کیا جاتا. تو لیٹ دا ٹائم کم, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی سی سی کا اجلاس نہیں ہوا. وہ سی سی کا اجلاس کریں, بالکل بات چیت کریں, اس کے بعد پھر ہمیں بتائیں. ہم تو ہمارے لیے وہ نہایت محترم ہیں, اتحادی ہیں. 10 تاریخ تک یہ بالکل لفظی گولہ باری جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہے گی. اس کے بعد جو ہے تمام معاملات جو ہیں آل از ویل کی شنید ہوگی. بالکل صحیح. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب میرے ساتھ موجود. دیکھ لیتے ہیں بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے شیلا رضا صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری کے مطابق اصل جنگ جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہے. پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم سے نہیں, کابینہ کے 2-3 لوگوں کے بیانات سے تحفظات ہیں. تو بلاول بھٹو نے کس بنیاد پر یہ بات کہی کہ نون لیگ کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اسلام آباد اور لاہور کا ہے, اور آپ لوگوں کو کابینہ کے کن کن اراکین پر
तहफ़्फ़ुज़ात हैं? एक तो ख्वाजा आसिफ हैं, कोई और भी इसमें है? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। जब गिलगित बाल्टिस्तान की इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हुई और उसके बाद मीरपुर में शुरू हुई और डायरेक्ट गिलगित बाल्टिस्तान में मैंने देखा कि बिलो द बेल्ट जो है वो चेयरमैन पे अटैक किया गया और पंजाब से वो लोग जिन्हें अवाम ने नहीं पूछा, कुछ लोगों को घर में भी नहीं पूछा जाता, वो भी थे और उन्होंने बिलो द बेल्ट जो है ना वो करा। तो फिर जब मीरपुर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक गए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उनको टोका। तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये पंजाब मोटिवेटेड कैंपेन है, आप मेरे प्रोग्राम उठा के देखें। मैंने कहा ये पंजाब मोटिवेटेड कैंपेन है। एक तरीक़ाकार होता है कि आप आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, किसी शख्स या शख्सियत पे बात नहीं करते और ख़ास तौर पर जो आदाब है उसमें जो दुनिया में ना हो उस पे तो बात ही नहीं की जाती। लेकिन उन्होंने वो बात की जो कि वो पॉलिटिक्स के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उस वक्त मुल्क में माशाअल्लाह था। हम तो 5 सीटों की बात कर रहे हैं। एक जो हम समझते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद में लतीफ़ अकबर की सीट और मीरपुर में जावेद बड़ानवी की, इसके चौधरी यासीन की और इसके अलावा जो है वो भिंबर के परवेज़ अशरफ की और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के बेटे वाली सीट पे बात कर रहे हैं हम। बाकी तो आपने जीती है, वो तो आप जेब में रख के चलते हैं ना। राना सनाउल्लाह ने कहा हम जेब में रख के चलते हैं, बाकी सीटें तो जो पिंडी की थी आप फिर भी जीत जाते हैं, लेकिन आपने जरा घटिया हरकतें की, कोई बात नहीं अपने अकॉर्डिंग की। तो जब उस पर आवाज उठाई, कहते हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इन्होंने कहा कि आप हमारे साथ बैठे, हमें सबूत दें, हम इनके साथ बैठे। जो चौधरी यासीन की पोलिंग स्टेशन पे कब्जा हुआ था वहाँ पे एकदम 20-25% जो टोटल दिन का टर्न आउट था मुख्तलिफ जगह का, कुछ जगह का तो 11% गिरा, वो 90% हो गया। हमने इनको वीडियोस दी, हमने इनको हर चीज दी, यहाँ तक कि हमारे एमएनए पे, सिटिंग एमएनए पे आपने फायरिंग कर दी और एफआईआर नहीं कट रही है वहाँ पे। मुश्ताक शाह का बेटा जो है, जिसका बेटा खड़ा हो कि मेरे बाप की एफआईआर काट दो, तो ये इल्जामात लगाना, इस तरह की हरकतें करना, तो मैं ये समझती हूँ कि इनके अपने अंदर का मसला है। और अब ये कहते हैं कि हम उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, तो आपकी तो तनख्वाह ही नहीं रही। बिल्कुल सही, मेरे साथ ही रहेगा शौकत सही साहब। ये सूरत हाल आप तो देख रहे हैं, वैसे तो तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से आज़ाद कश्मीर से हट गई और ऑब्वियसली अगर होती तो शायद मैदान में होती, तो आप लोगों को भी शायद यही तहफ़्फ़ुज़ात होते धांधली के, नताइज के, इसीलिए आपने सोचा कि हम बाहर बैठ कर ये आपसी गोलाबारी देखें लफ्ज़ों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए इकरा, पहली बात तो ये कि ये इशू है ही नहीं पाकिस्तानियों का। इस वक्त पाकिस्तानी जिस मुश्किल से दो चार हैं, इस वक्त माशी सूरत हाल मुल्क की क्या है और कर्जे चढ़ते रहे हैं, बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है, तो वो तो बेचारे उसमें फंसे हुए हैं। इन दो पार्टियों को इसलिए हमने छोड़ा है कि लोगों को पता चले कि वो कहते थे कि जी ये पीटीआई वाले आए हैं, इन्होंने सियासत को गंदा कर दिया है, तो हमने कहा चलो अब इनको छोड़ दे, देख लें कि सियासत किसने गंदी की है। तो पता चल गया अब वही चीज़ है, सिस्टम इतने साल ये इकट्ठे रहे, फिर भी सिस्टम वही रहा, तबाह करके रख दिया और भी मजीद। तो मेरा ख्याल ये है कि जो वजीर दाखिला ने जो बात की है ना कि कोलैप्स कर गया है सिस्टम, तो अब इस पे सोचना चाहिए इनको। ये नूरा कुश्ती अब वो मजीद करा के पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है इससे। 4 सीटें इधर हो गई, 4 सीटें उधर हो गई, ये तो पहले से तयशुदा बातें थी कि जी एक लेकिन शौकत साहब, इसी कोलैप्स सिस्टम के अंदर और ऑब्वियसली जो दबाव बढ़ रहा है, उसी में आप लोगों ने भी सोच लिया मौशी सूरत हाल में कि 27 सितंबर को हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे, इट वाज द राइट टाइम। और फिर अलीमा खान साहिबा को तो इतनी दूर की डेट पर भी एतराज़ है, जैसे उन्हें कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया आप लोगों ने। नहीं, खैर है, वो तो कॉन्फिडेंस में ले लिया जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। वो वैसे तो हर पीटीआई के वर्कर की ख्वाहिश है कि इमरान खान कल की बजाय आज निकले, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ज़ाहिर इतनी बड़ी तहरीक आपने शुरू करनी है, तो जो पहले तहरीकें हुई है हमारी, उसमें जो कमी पेशियाँ हैं ज़ाहिर है उसको दूर करना होगा। फाइनेंस का इशू भी आएगा इसमें, ये मामूली चीज़ तो नहीं है ना, इतने बड़े अरसे तक आपने वहाँ रहना है, क्या करना है, कैसे जाना है, तो वो तो उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन सियासी लोग हैं, ज़ाहिर है सियासी अप्रोच रखेंगे ना।
अब बात ये है कि इस वक्त जो मुल्क की मुश्किलात हैं, मुल्क को कैसे मुश्किल से निकाला ठीक जाए। है। एक इनको अपनी हुकूमतों की पड़ी है, अवाम की तो देखें ना। अगर पीपल्स पार्टी बात करती कि जी महंगाई है, अवाम को रिलीफ दिया जाए, उस पे तो आज तक बात ही नहीं की। और अब ये कह रहे हैं जी हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है। तो देखें ना, अगर आप उनको आज मान रहे हैं कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, तो फॉर्म 47 की के जो पार्लियामेंट है, उसी से तो आपने वोट लेके सदर जरदारी साहब को मुंतखब कराया। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि फॉर्म 47 का रास्ता बंद करना है, तो जरदारी साहब भी इस्तीफा दे और सारे इस्तीफा दे, जितने भी असेंबली के स्पीकर्स हैं, गवर्नर्स हैं, सारे इस्तीफा दे के आए। पीपल्स पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा है, जमहूरियत के नाम पे इन्होंने सियासत की है। और मैं हमेशा से इनका वो करता रहा हूँ कि जी पीपल्स पार्टी ने एक ही पार्टी थी जो जमहूरियत की बात करती थी, लेकिन आज जिस अंदाज से आगे बढ़ रही है ना, तो वो तो कहीं पे भी जमहूरियत को सपोर्ट नहीं मिलेगी। सही मेरी यानी शायरा साहिबा, इनका साथ देने पीपल्स से पार्टी ये पाकिस्तान कहती को है सबसे बड़ा नुकसान हो। कि बिल्कुल सही, पीपल्स पार्टी ये फरमाती है कि ऑब्वियसली वो हुकूमत को सिर्फ इत्तेहाद एज ए सपोर्ट दी है, बट हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप यहाँ मौजूद है, आपसे कुछ देर पहले बैरिस्टर अकील साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है बार बार पीपल्स पार्टी का ये कहना कि वो हुकूमती हिस्सा नहीं है, वो हुकूमत का हिस्सा है। आइनी ओहदे आपके पास है, और अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग नहीं है हिस्सा, तो सबसे पहले ये तमाम आइनी ओहदे छोड़ें और बिल्कुल अलग थलग होके बैठें, क्योंकि फॉल ऑफ बर्डन अगर हुकूमत पे है तो वो आप लोगों को भी है। अच्छा, सबसे पहले वाकई में बैरिस्टर अकील को सुन रही थी, उस वक्त मैं ऑनलाइन नहीं थी, तो शायद वो भूल गए कि 2-3 महीने पहले भी वजीर आजम साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग काबीना में शामिल हो जाए। उनको ये समझना चाहिए कि काबीना में शामिल नहीं है, आईनी ओहदे एक अलग बात है, क्योंकि आपकी हुकूमत या पीटीआई की हुकूमत बगैर हमारी पार्टी की सपोर्ट के नहीं बन सकती थी। तो हम उसमें आपकी पॉलिसीज के आड़े नहीं आ सकते थे। हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेना चाहते थे ताकि कोई दबाव का शिकार ना हो, और हमने वो ली। अब हमने अपना किरदार अदा किया। अगर वो फरमा रहे थे कि कोई भी बिल पास नहीं होता, तो ये हुकूमत का फर्ज होता है कि जिस मिनिस्ट्री का बिल होता है, पहले वो उसकी कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी में आता है, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, और वो जब तक स्टैंडिंग कमेटी से पास नहीं करती, बिल आगे नहीं बढ़ता। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, असेंबली में आता है, फिर असेंबली में आकर फिर दोबारा लेजिस्लेटिव कमेटी होती है, उसके पास जाता है। तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे, ये पार्लियामेंट में मौजूद हर पार्टी का राइट है कि वो हर लेजिस्लेशन को पढ़े, अपना इनपुट दे। तो ये उनको बैरिस्टर है, लेकिन उन्हें समझा दीजिएगा, हो सकता है वो प्रोग्राम देखें तो समझ लें। अब जो है कि हम जमहूरियत में ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो भाई ये जमहूरियत का किरदार हम कर रहे हैं। आप उसी जिसको आप कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत थी, आप उसकी असेंबली में आए, आपने हर पोस्ट पे लड़े भी, आप इलेक्शन भी लड़े और बैठे, हालांकि आपको भी मौलाना फॉर्म 47 कहते हैं, लेकिन आप अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। अकाउंटेबिलिटी आर में आप कोरम पूरा कर देते हैं, स्टैंडिंग कमेटी से आप चले गए, जबकि जुनेद अकबर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे अपनी स्टैंडिंग कमेटी में। तो हम तो अपना जमहूरी फर्ज निभा रहे हैं। बजट में को भी हम जहाँ सख्त पॉलिसीज होती हैं वहाँ वाटर डाउन करते हैं। अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि आप ये कह रहे हैं ना कि हम हट जाते हैं। हाँ ठीक है, हम हटते, और ये हमारे यहाँ जल्दी ये फैसला होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन में अवाम जो है ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए। तो हम मैदान में खड़े हैं, हम हार से नहीं डरते, हम बेईमानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम हार से नहीं डरते, हम बेईमानियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने कहा था 12 सीट आपकी जेब में रखो, आपकी जो सीटें आपने जीती है वो है, मैंने तो आपको 5 से 6 सीटें गिनाई हैं। तो अब जहां तक बात है कि हमने कभी आवाज नहीं उठाई, तो भाई आपके दौर में हमने उस वक्त भी आवाज उठाई थी जब आपके 5वें 6ठे जो भी थे फाइनेंस मिनिस्टर शौकत साहब, उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने तो आईएमएफ से आसान कंडीशंस पे मायदा किया था, ये बहुत है, कोई पॉलिसी मुझे नजर नहीं आ रही, और 76% कर्ज लिया गया है। फिर आप लोग ने खुद ही कहा कि मईशत पे जो है ना आप लोग बारूदी सुरंगे बिछा के गए, क्योंकि आप लोग को पता चल गया था, और कर्जा भी आपने सबसे ज्यादा लिया।
تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پہلے بھی معلوم تھا حکومت جب آپ نے لی تھی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم بیٹھ گیا، تو اس وقت بھی آر ٹی ایس بیٹھ کے ہی حکومت ملی تھی نا آپ کو، تو اس وقت بھی اسی طرح ملی تھی. ہم نے جب بھی پارلیمنٹ میں آئے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اسی طرح رہا ہے. شیخ ذوالفقار علی بھٹو کی جب پولیٹیکل پارٹی سے ڈیل ہو گئی. بالکل صحیح. شوکت صاحب آپ نے سنا شیلا صاحبہ نے جو فرمایا، دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور اچک زئی صاحب آپ کے جلسے میں شریک نہیں ہے، شاید انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے لانگ مارچ کی تاریخ دے دی. نہیں، اچک زئی صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ علامہ صاحب چونکہ ایران میں ہیں اور وہ آ جائیں تو پھر بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بات ہو جائے گی. وہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تاریخ دینی تھی، وہ ظاہر ہے پارٹی نے مشاورت سے دی ہے، اور کل بھی اس پہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے. اس میں بالکل اس کو اون کیا گیا ہے، اس کو باقاعدہ طور پہ کہ جی 27 تاریخ بالکل ٹھیک ہے اور اس پہ مکمل تیاری کر کے جانا چاہیے. اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں ہم ان سے بھی رابطے کریں. اور پیپلز پارٹی آپ کو تو بلاول صاحب نے ہاتھ بھی آگے بڑھایا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے. پیپلز پارٹی نے انڈائریکٹلی رابطہ کیا ہے اور ہو سکتا ہے ان سے بھی بات ہو جائے، کیونکہ اب دیکھیں ہم سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ ذاتی کوئی دشمنیاں ہیں. سیاسی پارٹیاں ہیں، سیاسی طور پہ بات کرنا ہے، اور ملک کے لیے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ ملک کی بات کرتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ویٹ کر لینا چاہیے تھا؟ آپ لوگوں نے احتجاجی لانگ مارچ کی کال دے دی، آپ بھی کہہ رہے ہیں وزن نہیں برداشت کر پا رہی حکومت، نظام کولیپس کر گیا، تو ہو سکتا ہے حکومت کے پاس اتنا وقت ہی نہ بچا ہو اور آپ کو بھی لانگ مارچ کی ضرورت نہ پیش آئے. دیکھیں اب پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے نا وہ اپنا لائن آف ایکشن بھی ہوتا ہے، اس کا ورکروں کا پریشر بھی ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں نا 24 نومبر سے لے کے اب تک آپ دیکھیں پھر کتنے دن ہو گئے عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کرانے کی. ان کے صحت کا معاملہ بھی آیا، سب کچھ آیا. اب یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جب بیمار تھے تو یہی جو یاسمین راشد صاحبہ تھیں، یہ آ کے، میں خود وہاں موجود تھا، یہ آ کے باقاعدہ لڑی ہے ہمارے ساتھ میٹنگ میں کہ وہ بندہ جو ہے وہ مر جائے گا. یہ اس کے الفاظ تھے، اور ہم نے اس کو مارنا نہیں ہے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھیجے جہاں یہ علاج کرنا ہے. عمران خان نے کہا ٹھیک ہے جائے. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے، وہ آج اسی عورت کو، اسی خاتون کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ وہ نواز شریف صاحب سے الیکشن جیتی ہیں. بس اس کا یہی قصور ہے، اور تو کوئی ایسا قصور نہیں ہے نا. تو مطلب یہ کہ سیاست کے اندر میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ سیاست میں آپ مخالفت کریں الیکشن کی حد تک، جب الیکشن ختم ہو جائے نا اس کے بعد پھر یہ جو الزامات ہیں یا جو بھی ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شفاف الیکشن ہی نہیں ہوتے ہیں اس ملک میں. بالکل صحیح. اگر یہ ساری پارٹیاں ایک چیز پہ متفق ہو جائیں کہ خیر ہمیں اقتدار ملے یا نہ ملے، لیکن شفاف الیکشن جو ہے وہ ہر صورت میں ہونا چاہیے. یہ تو ویسے تو یہ تو آئین میں بھی لکھا ہے شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اور اس پہ پارٹیاں کیا ایگری ہوں گی، یہ تو منوہن اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے. میرے ساتھ ہی رہے گا سر. نہ تو آئین پہ عمل ہو رہا ہے، نہ آپ دیکھیں کہ شفاف الیکشن کی طرف ٹھیک ہے. شوکت صاحب مجھے ساتھ ہی موجود گا، مجھے وقت دیجیے گا. کوئکلی شیلا صاحبہ، بیرسٹر گوہر کے اس بیان سے آپ کتنا اتفاق کرتی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی کے بیان کے بعد وزیر اعظم جو ہیں وہ ایوان اور عوام میں اپنا اعتماد کھو چکے ہیں؟ میں ایک بات کہوں گی کہ محسن نقوی صاحب کو یہ بیان پہلے اپنی کیبنٹ میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنا بیان دے کے کیبنٹ بڑی بے وقت کر دی ہے. صرف وزیر اعظم کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور یہیں سے ہماری بات بھی نظر آتی ہے کہ وزراء مل کے وزیر اعظم کی محنت کو اور ان کو خراب کر رہے ہیں. اب یہ میں سمجھتی ہوں کہ وقت کے ساتھ جب آگے معاملہ بڑھے گا تو شاید اس کی نوبت نہ آئے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی بیرسٹر عقیل سے اور دوسروں سے کہ ذرا صدر کی امپیچمنٹ کر دیں. بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ اور شوکت چیسوزئی میرے ساتھ موجود تھے. یہ تو آنے والے دن بتائیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں تحریک انصاف کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. کبھی کبھی تاریخ کے بڑے بورڈ کسی جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ ایک معاہدے کی میز پر لکھے جاتے ہیں، اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ بھی شاید ایسا ہی ایک تاریخی موڑ ہے.
मक्का मुकरमा में होने वाले इस मुआहदे की सबसे अहम बात यह है कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर मुसल्लह हमला तीनों पर हमला तस्वर होगा, यानी अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की सलामती को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जोड़कर देखा जाएगा। दुनिया भर में इस पेशरफ्त को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की अहमियत इतनी बढ़ क्यों रही है। इसका जवाब हमें आज ही शाया होने वाले साउथ एशियन वॉइसेस के एक अहम तज्ज़िये में मिलता है। इस तज्ज़िये के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता कायम करने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने में अहम सिफारती किरदार अदा किया। पाकिस्तान के पास न अमेरिका के लिए अरबों डॉलर थे, न ईरान को मजबूर करने के लिए कोई बड़ी ताकत, लेकिन पाकिस्तान के पास 3 इंतहाई कीमती चीज़ें थीं: रसाई, साख और दुरुस्त वक्त। और यही पाकिस्तान की असल ताकत थी, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ ईरान का हमसाया, दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ गहरे दिफाई ताल्लुकात, तुर्किया के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी, अमेरिका के साथ तवील सफारती ताल्लुकात और सबसे बढ़कर एक मजबूत फौज और जौहरी सलाहियत। यानी पाकिस्तान के पास वो चीज़ है जिसे जियो पोजिशनल कैपिटल कहा जाता है, यानी जोग्राफिया से हासिल होने वाली ताकत। साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक ये पहली मरतबा नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी जोग्राफाई और सफारती अहमियत को आलमी सियासत में इस्तेमाल किया। 1971 में भी पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान राब्ते का वो रास्ता फराहम किया था जिसके नतीजे में हेनरी किसिंजर का तारीखी खुफिया दौरा चीन मुमकिन हुआ। यानी उस वक्त भी पाकिस्तान ने अपने जोग्राफाई पोजीशन और सफारती रसाई को आलमी ताकतों के दरमियान राब्ते के लिए इस्तेमाल किया था। आज हालात बदल चुके हैं, आलमी ताकतों के ताल्लुकात बदल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की अहमियत आज भी बरकरार है और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब और तुर्की और पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान की फौजी ताकत, दूसरी तरफ उसकी जौहरी सलाहियत और एक तरफ ईरान की सरहद, दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ दिफाई शराकतदारी, तुर्किया के साथ मजबूत ताल्लुकात और अमेरिका तक सिफारती रसाई। ये सब मिलकर पाकिस्तान को खित्ते में गैर मामूली स्ट्रैटेजिक हैसियत देते हैं। ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं, ताकत को समझने का नाम है। और ताकत का असल इम्तिहान सिर्फ ये नहीं कि आप जंग लड़ सकते हैं या नहीं, असल इम्तिहान ये है कि आपको मालूम हो कि कब ताकत दिखानी है, कब सिफारतकारी करनी है और कब मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोलना है। अमेरिका और ईरान के मामले में पाकिस्तान ने यही रास्ता इख्तियार किया। साउथ एशिया वॉइसेस के मुताबिक मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का एक सफ़े पर आना सिर्फ आज की खबर नहीं, ये आने वाले कल की एक झलक भी हो सकती है। दुनिया में ताकत के मराकज़ बदल रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं और इस बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान अब सिर्फ तमाशाई बनकर किनारे पर खड़ा मुल्क नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान मेज़ पर बैठने वाला मुल्क बनना चाहता है और बाज़ मौक़ों पर मेज़ सजाने वाला मुल्क भी। यही हमारी जोग्राफाई ताकत है, यही हमारी सफारती अहमियत है। और अगर इस ताकत को सियासी इस्तेहकाम, मुआशी मजबूती और मुस्तकिल सफारतकारी के साथ जोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान सिर्फ खित्ते की सियासत का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि खित्ते की सियासत की सय्यन करने वालों में भी शामिल हो सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।